بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی، اسی طرح کچھ اسلام دشمن ایسے تھے جنہیں دنیا میں ہی جہنم کی وعید سنا دی گئی۔ انہی اسلام دشمنوں میں ایک نام ابو لہب کا بھی ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب تھی اور اس کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ اس کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ قرآن پاک میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور سورۃ اللہب میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا۔ ابو لہب جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے چھوت کی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک ابو لہب مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو آنے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا، جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو رد کیا ہے کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب چکھے گا۔ قرآن پاک میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور سورہ لہب میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا۔ ابو لہب جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے چھوت کی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو آنے لگی، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ایک روایت میں مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو رد کیا ہے کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب چکھے گا۔ اور سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بغض و عداوت رکھتی تھی۔ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایذا و تکلیف پہنچا سکے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اس کو اس قدر پسند تھا کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ آیت میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، اور ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جسے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث عورت نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی دوزخ میں ہی جائے گی۔
جہنم میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوگا۔ عبدالعزیٰ بن عبد المطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک باندی سومیہ آزاد کی۔ ابو لہب اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور یہ بولے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے تم لوگوں کو ایک سخت عذاب آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے؟ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلاتے تو ابو لہب آپ کو بڑا برا بھلا کہتا اور یہ کہتا کہ آپ جھوٹے ہیں، اس لیے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہیں۔ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھا لیا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، محمد ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی ایڑیوں سے خون جاری ہو جاتا۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔ وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر میرے بھتیجے تم سچے ہو تو آخرت کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ غصے میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت اور ہجو کی ہے۔ کہتی ہے، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو مجھ سے پھیر دیا ہے۔ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا اور اس کا سود خوری کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بھی بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہیں گے، ان کو تکلیف پہنچائے گا۔
عتبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ اب عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سار انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ تو پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ اس نے یہ بد دعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا چہرہ تاریک ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب ایک قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان ایک جگہ پر اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ اس سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیڑ پاڑ ڈالا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرت انگیز ہوا۔ اللہ پاک نے سورہ لہب میں ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مرا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پھٹکا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی۔ اس کے گھر والوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ بہت شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اس کی گردن میں آگ کا توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے پناہ محبت سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔